خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا بڑی برکت دے، ہم سب کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خداوند کی عیدوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہوئے خوشی کا لمحہ ہے، اور خداوند کی آمد بڑی قریب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمام سننے والوں سے جو ہے وہ میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، کیونکہ خداوند نے بہت جلد آ جانا ہے اور ہمیں لینے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ اور کلام سننے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں۔ کلام سننے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں اور ہم کہیں کہ اے خداوند تو ہمارے درمیان میں آ، تو اے خداوند ہمیں برکت دے، اے خداوند تو اپنی آمد کے لیے تیار کر، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کی بھیڑیں، اس کا بدن، اس کی کلیسیا تیار ہو جائے اور اس کی آمد میں شریک ہو۔ برا کی شادی کی ضیافت میں ہم شریک ہوں، اور شادی جو ہے بڑی قریب آ گئی، اور یہ ہے کہ باپ بھی بیٹے کی اس ضیافت میں جو ہے چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد ہو اور ہمیں شریک کرنا چاہتا ہے۔ سو دا اونلی وے پاسبل جو ہے خداوند کی شادی میں جانے کا اور اس برا کی شادی میں، اس برا کے ساتھ شامل ہونے میں، اس کی بادشاہی میں شامل ہونے میں جو مدد کرے گی چیز وہ ایک ہی ہے، وہ ہے توبہ کر کے بپتسمہ لینا۔ خداوند کے احکام کے مطابق ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں بپتسمہ لینا ہے، ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دینی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نئی پیدائش میں سے گزارنا ہوگا، اور پھر میک شور کرنا ہے کہ ہم ایک تابعداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نافرمانی نہیں بلکہ تابعداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں اپنے کلام کی۔ کلام دیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اس سے ہماری اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو، ہمیں کامل ہونے کا موقع ملے، اور دن بدن جو ہے ہم اس کلام میں گہرے ہوتے جائیں اور اپنی زندگیوں میں ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب ہم شروع کریں گے آج۔ بک آف ہیبروز، لیٹر آف ہیبروز چیپٹر 10، عبرانیوں کے خط کا 10واں باب، اور اس کے اندر ہم بائبل اسٹڈی کریں گے۔ لا اینڈ گریس سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہ کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے نہ تو نے قربانی اور نظروں کو بلکہ اور پوری سخنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا، نہ ہی ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ سو اگین ڈسکشن یہاں پر شروع ہوتی ہے، کمپیئرنگ دا ٹو، واٹ از دا بیٹر آپشن، اور یہاں پر شریعتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو شریعتیں نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کہیں پر بھی بائبل میں ایسا نہیں لکھا کہ دو شریعتیں ہیں، شریعت ایک ہی ہے میرے عزیزو۔ اس ہی شریعت کے مطابق ہمارا حساب ہوتا ہے، اس ہی شریعت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی موت ہوئی، یسوع مسیح کی عدالت ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہمارا گناہ اپنے وہ لیا۔ اسی شریعت کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ آسمان میں بھی وہی شریعت
کام کر دیا. جب شیطان نے گناہ کیا تھا آسمان میں تو کون سی شریعت سے خدا نے اس کو جج کیا تھا؟ خدا نے اسی شریعت کے ساتھ اس کو بھی جج کیا تھا جو اس کی شریعت ہے. اور آخری زمانہ میں جب ہم 1000 سال بادشاہی کے بعد گزر جائیں گے اور آخری عدالت لگے گی جس میں ہم تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب کیا جائے گا. کون سی شریعت کے مطابق؟ اسی شریعت کے مطابق. کبھی بھی خدا نے ریوائزڈ شریعت نہیں دی. کبھی بھی خدا نے یہ نہیں کیا کہ اچھا یہ پرانے لوگوں کی شریعت تھی، اب میں ایک ڈیفرنٹ دے رہا ہوں شریعت، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ سوچ غلط ہے. لوگ کہتے ہیں جی یسوع کی شریعت فرق ہے، موسیٰ کی فرق ہے. موسیٰ کو بھی شریعت دینے والے خدا یسوع سے ہی تھے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے وہ ایک ہی ہے. ہاں طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، نئے عہد نامے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. اور کہتا ہے کہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے. اب یہ بات آپ غور سے پڑھیں، کیونکہ جب ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں جیسے کلسیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بس عید یا نئے چاند یا سبت یا کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بابت کوئی تم پر الزام نہ لگانے پائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ آ چکی ہوئی چیزوں کا سایہ ہے یا آنے والی چیزوں کا سایہ تھیں. لکھا ہے کہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں. دیٹ مینس کہ وہ چیزیں ابھی آنے والی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں ہمیشہ اس کو غلط پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں لیکن ایک دم اس کو ریفریز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سایہ تھا نا، وہ تو سایہ اب ختم ہو گیا نا. سایہ تھا، وہ سایہ یسوع نے آ کر ہٹا دیا. نہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ چیزوں کا سایہ ہیں. اور لوگ یہ چیز ریکگنائز کرنا بھول جاتے ہیں. پیپل فیل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو آیات لکھی جا رہی ہیں یہ یسوع مسیح کی صلیب کے بعد لکھی جا رہی ہیں. اب عجیب بات ہے کہ اگر جو کلسیوں کا خط لکھتے وقت پالوس رسول یا عبرانیوں کا جو رائٹر ہے، دونوں جب دیکھیں تو وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح کی وہ بات کر رہے ہیں، نجات یافتہ لوگ ہیں. اگر ان کی سوچ ایسی ہو جیسی آج کل ہماری ہے تو وہ ایسی بات لکھتے کہ یہ چیزیں سایہ تھیں اب ختم ہو گئیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں لکھا. اب یہاں پر کہتا ہے کہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے. آئندہ کب؟ یعنی کہ یسوع مسیح کی صلیب کے بعد چند سالوں کے بعد جب یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس سے بھی فیوچر کی وہ بات کر رہے ہیں. The things to come. That means کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں جو کہ پوری نہیں ہوئی. That means کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈ کمنگ پہ پوری ہوں گی. That also means کہ اگر پوری نہیں ہوئی اور سیکنڈ کمنگ پر پوری ہوں گی تو وہ ختم نہیں ہوئی. وہ سایہ نہیں، سایہ ٹھیک ہے وہ ایک تشبیہ ہیں لیکن وہ ریموو نہیں ہوئی. وہ چیزیں ریموو نہیں ہوئیں کیونکہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ جب تک ایک نقطہ اور ایک شوشہ پورا نہ ہو جائے یہ کلام نہیں ٹلے گا اور آسمان اور زمین بھی نہیں ٹلیں گے. تو اگر آسمان اور زمین قائم ہے اور یہ کلام بھی ہمارے ہاتھوں میں، دیٹ مینس کہ ابھی کچھ باتیں ہیں جو پوری ہونی ہیں. پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع آیا، یسوع نے آ کر صلیب پر جان دی اور جتنی بھی پروفیسیاں تھیں وہ ساری پوری کر دی. پرانے عہد نامہ میں ایک ایک لفظ جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ سارا پورا کر دیے، لیکن ایسا نہیں ہوا میرے عزیزوں. ہاں، جو چیزیں ہماری نجات کے لیے کارآمد تھیں، جو چیزیں ہماری نجات کے لیے ریکوائرڈ تھیں، شریعت کا وہ حصہ جس کا تعلق ہماری نجات سے ہے، جس کا تعلق مسیح کی پہلی آمد سے ہے، وہ ڈیفینیٹلی پورا ہوا ہے، وہ ضرور ہی پورا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شریعت کی باقی جو باتیں ہیں جن کا تعلق دوسری آمد سے ہے وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، وہ ابھی پورا ہونا باقی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے. The shadow of the things to come. ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ہے. یہ کون سی چیزیں جو اصلی صورت نہیں ہے؟ یہ جو قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، یہ پہلے عہد میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہ جو قربانیاں گزرانی جاتی تھیں یہ اس چیز کا نشان تھی کہ آئندہ جو ہے خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ آ کر کام کریں گے.
لکھا ہے کہ ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہیں ٹھہراتا۔ اگین اس کے بعد جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آئندہ کی چیزوں کا سایہ ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ کس طرح قربانیوں میں فرق ہے۔ پرانے جو کہانت تھی اس کے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو قربانیاں تھیں وہ جانوروں کی قربانیاں تھیں۔ نئی کہانت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو مسیح برہ کے طور پر قربان ہو رہا ہے۔ پرانی کہانت میں ہر سال قربانی لانی پڑتی تھی، بار بار ان کو ان کے گناہوں کی یاد دلاتی تھی، لیکن مسیح میں جب آئے ہیں تو نئی کہانت جو ہے ہماری نجات کا پیش خیمہ ہے، ہماری نجات کو ہمیں دکھاتی ہے۔ مسیح کی قربانی ہمیں گناہ کو یاد نہیں دلاتی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرے گا۔ خداوند نے بھی کہا کہ میں ان کے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا۔ نیا عہد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ونس اینڈ فار آل کفارہ ادا کیا گیا، اور ہم پر پھر کتنی بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ ہم اس کفارے کی قدر کریں اور پھر اس کے حکموں کو مانیں۔ کیونکہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ کل کی آڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ جو جانوروں کا خون تھا وہ گناہ کو ڈھانپ دیتا تھا، ایسے ہی جیسے دیوار پر اگر کوئی دھبا لگ جائے تو اس کے اوپر تصویر ٹانگ دی جائے تاکہ وہ دھبا جو ہے یا پینٹ اگر اکھڑ گیا ہے تو وہ دھبا جو ہے وہ بدنما نہ لگے، اس کے اوپر ایک کورنگ رکھ دی جاتی تھی۔ لیکن مسیح جب آتا ہے تو ہر داغ، دھبا اور جھری مسیح کے لہو کے سبب سے جاتی رہتی ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی نجات ہے، یہ خدا کا پیغام ہے۔ اور کہتا ہے کہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کا جو بدن ہے وہ ہیونلی باڈی ہے، وہ زمینی نہیں ہے۔ جیسے بائبل میں کہنا ہے کہ ایک زمینی ہے اور ایک آسمانی ہے، آسمانی بھی جسم ہے، زمینی بھی جسم ہے۔ سو مسیح جو ہے وہ ہیونلی بریڈ ہے، ان لیونڈ بریڈ ہے۔ ہم جو ہے وہ لیونڈ بریڈ ہیں، ہم جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، آدم کی وجہ سے ہم خمیر والی روٹی ہیں، اور مسیح جو ہے وہ ان لیونڈ بریڈ ہے، بے خمیری روٹی ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے نام کی تعریف ہو کہ ہم اسی لیے اپنے گھروں سے خمیر کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہم روحانی طور پر تو ان لیونڈ ہو گئے ہیں، لیکن بدنی طور پر ابھی بھی لیونڈ ہیں، ہم خمیر والے ہیں۔ ہمارے اندر سے یعنی کہ وہ خصلت ابھی تک ریموو نہیں ہوئی، اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، نئی پیدائش مکمل ہو جائے گی۔ اور مسیح کے لیے خاص بدن تیار کیا گیا، وہ بدن آسمان میں تیار کیا گیا۔ جیسے روٹی کو اوون میں ڈال کر بیک کیا جاتا ہے اور وہ پھر تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح مسیح کو اس بدن کے طور پر، اس بے خمیری روٹی کے طور پر مسیح کے لیے بدن تیار کیا گیا۔ مسیح کا بدن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ روٹی جو ہے یہ آسمان سے اتری ہے، میں زندگی کی روٹی ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا۔ تو مسیح کا بدن جو ہے وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا نا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہی جو ہے وہ زندگی پائے گا، وہی بادشاہی میں جائے گا، وہی میرے ساتھ شامل ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث بنی تھی بات، لیکن بات صحیح ہے، کیونکہ مسیح کا بدن اس زمین پر نہیں آسمان میں تیار کیا گیا تھا۔ جو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس چیز کے لیے، خدا ان کے نام کی تعریف ہو کہ وہ ہمارے لیے بے خمیری روٹی بنا ہے، اور خداوند نے ہمیں اس چیز کا جواب دیا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں میں اس بے خمیری روٹی کو لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ خداوند خدا کا شکر ہو، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام پہنچے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند پاک خدا یہوشوا کے
मुक़द्दस और जलाली नाम को मुबारक कहते हुए खुदावंद की हुज़ूरी में आते हैं, अपने मालिक यीशु का इकरार करते हुए, अपने मालिक यीशु को मुबारक कहते हुए, हर तरह से अपने आप को खुदावंद के हवाले करते हुए, ताकि खुदावंद हमें ले जांचे और अपने कलाम के मुताबिक पाक और साफ़ करे और अपनी आमद के लिए तैयार करे। कलाम मुक़द्दस में से हम सीख रहे हैं, तौरात और फ़ज़ल के हवाले से सीख रहे हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो खूबसूरत कलाम हमें मुयस्सर है हमारे दिलों में। खुदावंद का कलाम अपनी आग को भर देता है, अपनी सच्चाई को भर देता है, और हम अपने यीशु नाम में, यीशु नासरी के नाम में इस कलाम पर अमल करते हैं और अपने खुदावंद के मुक़द्दस और जलाली नाम को मुबारक कहते हैं। तौरात और फ़ज़ल का सिलसिला जारी और सारी है। हम इस कलाम के इस हिस्से को देख रहे हैं, इब्रानियों के ख़त में से स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 10 में से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और हमने इसको स्टडी किया, इसके बारे में जाना। इस बुक को हम गहरे तौर पे देख रहे हैं। इससे पहले हमने गलेशियंस की बुक को देखा, इससे पहले हमने रोमन्स में से, बुक ऑफ एक्ट्स में से कुछ हिस्सों को देखा। 8वें आयत में कहता है कि ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नज़रों और पूरी सुखनी कुर्बानियों को और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया, ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। गर्ज़ वो पहले को मौकूफ़ करता है ताकि दूसरे को कायम करें। उसी मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है जो हर किस गुनाहों को दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए खुदावंद के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदावंद की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूल कुदस भी हमको यही बताता है, ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है कि जो अहद उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिख दूँगा और उनके जहन में डालूँगा। फिर ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूँगा। जब उनकी माफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। सो खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरह इस आयत का मतलब क्या है कि तूने कुर्बानियों और नज़रों और पूरी सोखनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी को पसंद नहीं किया और ना उनसे खुश हुआ। अब यहाँ पर लफ्ज़ जब हम इसको आइसोलेट करके पढ़ें तो हमें लगता है कि जैसे खुदा ने कुर्बानियों से खुदा को बड़ी नफ़रत थी या कुर्बानियों से खुदा को बड़ी चिढ़ थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर खुदा देने वाला भी खुदा उन कुर्बानियों को, मतलब ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो एक चीज़ दे और बाद में कहे कि नहीं ये अच्छी नहीं। हाँ, उनकी कुर्बानियाँ जो चढ़ाई जाती थी उनके अंदर जो कमी कमज़ोरी थी वो खुदावंद खुदा को पसंद नहीं थी। और दोनों यानी कि कंपैरेटिव वे में बात हो रही है। ये नहीं कि खुदा उन कुर्बानियों को कबूल नहीं करता था, कबूल तो करता था। बनी इसराइल के लोगों को जो कुर्बानियाँ जब वो करते थे तो हैकल में जब वो कुर्बानी करते थे तो उनकी कुर्बानी कबूल तो होती थी और उनकी नज़रों की जो है वो याद होती थी। खुदावंद उनको एक्सेप्ट भी करता था, उनके हदिये भी करता था एक्सेप्ट। लेकिन जब वो कंपेयर कर रहा है अपने, यानी खुदावंद खुदा जब कंपेयर करता है अपने बेटे की कुर्बानी को और ज़मीन की कुर्बानियाँ यानी जानवरों की कुर्बानियों को, सोखनी कुर्बानियों को, तो वो उसके मुकाबले में जो है वो उनको नापसंद करता है, क्योंकि उसको अपने बेटे की कुर्बानी ज़्यादा पसंद है। बेटे की कुर्बानी इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो कामिल करती है, खुद भी कामिल है और आगे से उसका जो रिज़ल्ट है वो भी कामलियत है। यानी कि बेटा जब अपनी कुर्बानी पेश करता है तो वो हमेशा कुर्बानी जो है बेटे की वो दुनिया के और किसी भी जानवर की या किसी भी चीज़ की कुर्बानी से बेहतर है। लेकिन उसको लाए जाने के लिए, उस कुर्बानी को पेश करने के लिए जो है वो पहले को मौकूफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। लिखा है कि हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती थी और शरीयत देने वाला तो खुदा खुद है।
تو خدا کی ذات پر چونکہ کوئی الزام نہیں ہے اور نہ کوئی الزام لگا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے وہ قربانیاں غلط دی تھیں. نہیں، خدا نے وہ قربانیاں ٹھیک دی تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کو دیکھتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی قربانی کو زیادہ اولین درجہ دیتا ہے، زیادہ اوپر جو اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ہائیسٹ ہے. اور کہتا ہے کہ جب بیٹا آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے. اگین بات ہو رہی ہے پہلی شریعت دوسری شریعت نہیں، شریعت تو ایک ہی ہے. وہ پہلے جو کہانت ہے اس کی بات کر رہا ہے، پہلی قربانیوں کی بات کر رہا ہے کہ ان کو اس نے موقوف کر دیا، ان کو اس نے ہولڈ پر کر دیا، ان قربانیوں کو اس نے جو ہے وہ سٹاپ کر دیا، اور جو یعنی ان میں وقفہ آ گیا، اور کہانت جو تھی وہ شفٹ ہوتی نظر آتی ہے یہاں پر ہمیں. اور پھر لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. سو فرق کیا ہے؟ وہ جو باڈی تیار کی گئی، لکھا ہے نا کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. آسمان کے اندر خدا نے بیٹے کو یہ بدن عطا کیا، باپ نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہیڈ ہے اس میں بیٹا جو ہے وہ بدن رکھتا ہے. باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روح ہے اور چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے. روح القدس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ روح ہے، لیکن اگر کوئی بدن رکھتا ہے تو وہ صرف بیٹا ہے. اگر کوئی بدن رکھتا ہے تو بیٹا، یعنی بدن میں جب بھی کوئی نظر آیا ہے تو بیٹا نظر آیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بات اس میں یہ ہے، جیسے کلام میں لکھے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے. تو جو ڈیل کر رہا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ بھی بیٹا ہی تھا. یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کلام کو دینے والا، شریعت کو دینے والا. لوگ کہتے ہیں یسوع نے آ کر نئے آدم ہمیں شریعت دی. میرے عزیزو، یسوع نے ہی جو ہے وہ موسیٰ کو شریعت دی تھی، کیونکہ موسیٰ نے باپ سے تو وہ شریعت لی ہی نہیں. باپ کو تو دیکھا نہیں، باپ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے. موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. اور موسیٰ نے، نبی نے جو دیکھا تھا نظارہ پہاڑ پر، جب خدا کے جلال میں اس نے دیکھا تو اس کی بیک کو دیکھا تھا، تو وہ بیٹا تھا جس نے شریعت دی تھی. یعنی کہ موسیٰ نبی نے وہاں پر جو کویسچن یہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے، چند دن پہلے انہوں نے دیکھا تھا. اسرائیل کے 70 بزرگوں نے لکھا ہے کہ خداوند کو دیکھا اور وہاں پر بیٹھ کر کھایا اور پیا، یعنی خداوند کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ضیافت بھی کی. لیکن بعد میں موسیٰ کہہ رہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں، وہاں پہ موسیٰ بیسیکلی اس کے پورے جلال کو دیکھنا چاہ رہا تھا. موسیٰ نبی نے کہا تھا کہ میں تیری فل گلوری کو، یعنی کہ اس جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ زبردست ہے، یعنی کہ وہ جلال جو کہ اندیکھا ہے، جیسا ہیون میں ہوتا ہے، جو فرشتوں کو نظر آتا ہے. تو خدا نے کیا کہا تھا؟ یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نہیں، تو اگر مجھے دیکھے گا تو زندہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ تیرا بدن جو ہے وہ گناہ گار ہے، موروثی گناہ ہے، اور تیرا بدن ابھی تک جو ہے وہ جلالی نہیں ہے، تو اس جلال کی برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر پیچھے سے دکھایا خداوند نے، یعنی کہ چلتے ہوئے خداوند کو اس نے دیکھا، لیکن بیک دیکھی، فرنٹ نہیں دیکھا، فیس نہیں دیکھ سکا موسیٰ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جب لکھا ہے کہ آئینے میں تب دھندلا نظر آتا تھا، ابھی بھی، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. تو یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے ہم پاک کیے گئے ہیں. اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزارتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئرلی بتایا ہے کہ جو جانوروں کی قربانیاں تھیں گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھیں، صرف ڈھانپتی تھی، صرف کور کرتی تھیں، لیکن ریموو نہیں کرتے تھیں. لیکن یسوع مسیح کی لکھا ہے، لیکن یہ شخص یعنی یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے. اب دشمن جو ہے وہ پاؤں تلے کی چوکی کیسے بنیں گے؟ یہ پہلے پھلوں کی عید کی بات ہو رہی ہے جو کہ آج کل کے دنوں میں آنے والی ہے. پہلے پھلوں کی لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں، میرے ساتھ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے. پہلا کرنتھیوں
15 باب ہم جائیں گے اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ میں پہلے نکال لوں. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور آیت نمبر 20 لکھے کہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. اور وہ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا کہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، مگر جب فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا. جب سب چیزیں اس کے تابع، سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب کچھ خدا ہی سب کچھ ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن جو نیست کیا جائے گا، دشمن پاؤں تلے کی چوکی کیسے بنیں گے اور کون سے دشمن بنیں گے؟ موت، ابلیس. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ ایون دو کہ صلیب ہو چکی لیکن ابلیس جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو آزماتا ہے. ہمارا گناہ بدی جو ہے وہ ابلیس کو موقع دیتا ہے اور موت جو ہے وہ ابھی تک لوگوں پر آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہماری روحانی چھٹکارا ہوا لیکن ابھی تک ہم جسم میں ہیں تو جسمانی چھٹکارا ابھی پانا ہے ہم نے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں جلالی بدن ملے، کیونکہ جب وہ جلالی بدن ملے گا جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کے آگے جا کے پڑھیں 50 آڈ آیتس میں ورسز میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سب کچھ یکدم ہوگا، پلک جھپکتے میں ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ جلالی بدن مل جائے گا. اور تب جو ہے موت شکست کھا جائے گی. اور لکھا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. تو موت جو ہے اس کا ڈنک جو ہے وہ نکالنا ہے اور گناہ جو ہے وہ موت کو موقع دیتا ہے کیونکہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے قربان ہو کر وہ ایک ذریعہ بنا دیا ہے، ایک وسیلہ قائم کر دیا ہے تاکہ وہ دشمن جو ہے وہ پاؤں تلے ہو جائے. کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دی، یعنی ہم سب کو جو پاک کیے جاتے ہیں. اور روح القدس بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے، اب یہ روح القدس کی بات ہے کہ روح القدس کیوں آتا ہے، کہ وہ جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا. پھر کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی، جو خطا کی قربانی ہے، گناہ کی قربانی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہمیں لانے کی، کیونکہ اب وہ ہمارے گناہوں اور بے دینیوں کو یاد نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں کو ضرور ماننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گناہ اور بے دینی دوبارہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو جائے. وہ چیزیں جن سے خدا نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے ان سے اگر ہم دور رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے حکموں کو مانتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم موقع نہ دیں ابلیس کو کہ وہ گناہ اور بدی پھر ہماری زندگیوں میں داخل کر دے. اور لکھا ہے کہ جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا یہ ہے کہ اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھ دوں گا، ان کے ذہنوں پر لکھ دوں گا. اگر تو خدا کی شریعت، خدا کا قانون ہمارے دلوں اور ذہنوں پر لکھا گیا ہے تو پھر میرے عزیزو ہم گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا میرے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تو پھر ہم ضرور ہے کہ گناہ میں پڑ جائیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. آئیے توبہ کریں، بپتسمہ لیں، نیا دل لیں، اور نیا دل جو ہے یہ میک شور کرے گا کہ پاک روح جب آپ کے دل میں آئے تو خدا کے کلام کی، احکام کی، شریعت کی باتیں جو ہے وہ ہم سے پوری کروائیں. آمین. خدا یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کو اپنے بابرکت ہاتھ کے نیچے لے کر آئے. خداوند اپنے کرم کی نگاہ، اپنے رحم کی نگاہ ہم سب پر کرے اور ہمیں اپنی خوبصورت بادشاہی کا حصہ بنائے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دیں
نئی پیدائش میں آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری پر ایمان لانے کے سبب سے آپ کو میسر ہوگی۔ ہم کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، تو بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی اسی غلط فہمی کا اظہار کیا جو شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں۔ انہوں نے کہا آپ نے فضل کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، فضل کے ساتھ کچھ بھی ایڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فضل جو ہے اس کا رول ڈیفرنٹ ہے، لا کا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ شریعت اور فضل دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایمان یعنی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان کا اقرار جو ہے وہ ہمیں نجات دلاتا ہے، منہ سے کیا جاتا ہے اقرار۔ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے ہوتا ہے۔ ایمان جمع فضل از ایکول ٹو سالویشن، یعنی کہ نجات۔ اس میں اس ایکویژن میں اور کچھ نہ تو ایڈ کیا جا سکتا ہے نہ ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایمان ریموو کریں گے تو نجات نہیں پائیں گے، اگر فضل ریموو کریں گے تو نجات نہیں پائیں گے، اگر آپ اس میں ورکس ایڈ کریں گے تو آپ نجات نہیں پائیں گے، کچھ بھی ایڈ کر دیں گے اور نجات نہیں پائیں گے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ توریت یعنی شریعت جمع تابعداری از ایکول ٹو برکت، ٹھیک ہے؟ تو شریعت جو ہے، خداوند کے حکم جو ہیں اس کی تابعداری کرنا یعنی کہ اوبیڈینس میں چلنا، وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ وہ نجات یافتہ زندگی کا خاصہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کے حکموں کو مانیں تو ایک دم سارے دوست بہن بھائی جو کہ نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم یہودی بن جائیں، ہم قربانیاں لیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ ایک فلاڈ آرگیومنٹ ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے حکموں کو مانیں تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ قربانیاں لے کر آئیں، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے حکموں کو مانیں، کیونکہ قربانیوں کا سلسلہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جیسے ہم نے پڑھا۔ تو قربانیوں کو تو خدا یسوع مسیح نے پورا کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، یعنی کہ قربانیوں والے حکم یا جن کا تعلق ہیکل سے تھا یا لاوی کی کہانت سے تھا وہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دے دی، اور قربانیاں مسیح کی صلیب میں جو ہے وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں مورل جو ہے وہ مورل احکام جو ہیں یعنی کہ اخلاقی قوانین کو نہ مانوں، سماجی قوانین کو نہ مانوں، سول احکام جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیوں نہ مانیں؟ جیسے اگر میں نجات پا چکا ہوں تو کیا مجھ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو خون نہ کر؟ بالکل ہوتا ہے۔ اگر میں نجات پا چکا ہوں تو کیا میں اپنے ماں اور باپ کی عزت نہ کروں؟ اگر میں نجات پا چکا ہوں تو کیا میں ہر رشتے سے شادی کر لوں؟ اگر میں نجات پا چکا ہوں تو کیا میں اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانے شروع کر دوں، یا پھر جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح حرکتیں شروع کر دوں؟ نہیں، یہ سب جو ہے یہ خدا کے حکم کی تعمیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی، ہمیں ایک لکیر کھینچنی ہوگی جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے احکام ہیں اور کون سے ہم مانتے ہیں اور کون سے ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے یا ابھی وہ موقوف ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جو ماننے وہ ماننے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم مسیح یسوع میں ہیں، ملک صدق کی کہانت کے اندر ہیں، تو ہمیں اس طریقہ کار کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس چیز یہ بہت آسان ہے، اس کو اگر سمجھ آ جائے، اپنے ذہن کو دل کو کھولا جائے، لیکن اگر ذہن اور دل بند ہیں اور سختی ہے تو پھر یہ بہت مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی ادھر آ کے ایک دم زیرو ہو جاتے ہیں اور ایک دم بچگانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ خدا کا کلام بہت آسان ہے، خدا نے بڑا ہی ایزیلی کہا ہے کہ حکموں کو ماننا چاہیے، خداوند کے حکموں کو ڈیفینیٹلی ماننا چاہیے۔ خداوند نے کہا پہلا یوحنا کے اندر آپ پڑھ لیں کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خداوند کو جان گیا ہوں لیکن اس کے حکموں کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اگر آپ سچے ہیں اور سچائی کی تعلیم پاتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں خدا کے حکموں کو مانوں گا، کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو پھر بائبل کہتی ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ کاش کہ یہ میرا کہنا ہوتا اور آپ مجھے ریجیکٹ کر دیتے، لیکن یہ ہے کہ یہ خدا کے کلام کا یہ کہنا ہے، خداوند کے منہ کی بات ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ پس اے بھائیو
چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خداوند کے پاس چلیں، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھیں اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں اگین یسوع کے کفارے کی طرف، یسوع مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یسوع مسیح کے مقدس نام کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یسوع مسیح کے اس قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ پرانی راہ کون سی تھی؟ پرانی راہ وہ تھی جس پر چل کر آدم اور حوا باغ عدن سے نکال دیے گئے تھے، وہ پرانی راہ تھی، وہ پرانا دروازہ تھا۔ لیکن مسیح یسوع میں ہم نئی راہ جو ہے اس کے ذریعے سے اندر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نئی راہ ہے، یہ آسمانی راہ ہے، آسمان کی رستے کے ذریعے سے ہم خداوند یسوع مسیح کے اندر آسمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پاک مکان میں داخل ہونے کی ہمیں دلیری ہے، وہ پاک مکان جو کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گناہوں اور ہماری نقص کی وجہ سے، ہمارے جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ پاک مکان کا دروازہ بند تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ مسیح یسوع کے خون میں ہمیں اس راہ میں انٹر ہونے کے لیے، اس مکان میں انٹر ہونے کے لیے دلیری مل گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پاک مکان میں کیوں داخل ہوں؟ کیونکہ یہ تو وہ مکان ہے جہاں پر خدا کے قوانین کو مانا جاتا ہے۔ اگین بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ خدا کی ہیکل سے، خدا کے حکموں سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، کیونکہ مسیح نے آ کے یسوع نے خون دیا اور سارا کچھ ختم کر دیا۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ اب ہم دلیری کے ساتھ پاک مکان میں جائیں گے۔ پہلے ہم جا ہی نہیں سکتے تھے اس پاک مکان میں، لیکن اب ہم دلیری کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پاک مکان میں جا کے کرنا کیا ہے ہم نے، اگر ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے؟ کیونکہ وہاں پر تو پاک مکان میں تو خدا کے حکم مانے جاتے ہیں۔ تو آپ میرے پوائنٹ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پہلے مسیح کے خون کے بغیر ہمارے اندر برداشت نہیں تھی کہ ہم ان حکموں کو مان سکتے، اور نقص بہت بڑا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب ہمیں دلیری ہے اس پاک مکان میں جانے کی۔ اب ہمارے پاس روح القدس ہے جو کہ ہمیں مدد دیتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں پر خدا کے آئین کو اور احکام کو لکھ دیتا ہے، تاکہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کے منہ کی باتوں کو مانیں، ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ غیر قوموں کی تعلیمات نہیں، غیر قوموں کی عیدیں نہیں، غیر قوموں کے جو ہے وہ طریقہ کار نہیں، بلکہ خداوند کے طریقہ کار کی طرف واپس آئیں، خداوند کی چیزوں کی طرف واپس آئیں۔ لکھا ہے کہ جو اس نے پردہ یعنی اس جسم میں، اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کیا۔ وہ جو پردے میں سے کاہن کا گزرنا جو تھا، یسوع مسیح کے جسم کو وہ پردے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ کاہن جیسے پردے میں سے گزر کر اس پاک مکان میں جاتا تھا، یسوع مسیح نے اس پردے کو، اس جسم کو اپنے اوپر پردے کے طور پر لیا، اور اس میں سے گزر کر وہ جو ہے اس میں سے داخل ہوا۔ تو ہمارا سردار کاہن جو ہے وہ خدا کے گھر کا مختار ہے، ہمارے واسطے مخصوص کیا ہے اس نے ہماری جگہ اپنی ہیکل میں۔ پاک مکان ہیکل میں ہوتا ہے میرے عزیزو، عام جگہوں پہ نہیں تھا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہیکل کا حصہ بنیں، اور اگر ہم اس کی ہیکل کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آسمانی ہو، اس میں ایک ہی قانون کے تحت خدمت گزاری ہو رہی ہے، اور وہ خدا کا قانون ہے۔
اور لکھے کہ آؤ ہم سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر. تو ہمیں جب خداوند کی حضوری میں آنا ہے تو ہم سچے دل سے آنا ہوگا، جیسا کہ زبور 24 میں لکھا ہے کہ کون ہے جو خداوند کے پہاڑ پر کھڑا ہوگا، کون ہے جو اس کے گھر میں داخل ہوگا. وہی جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا ہے، مکر سے قسم نہیں کھائی، جھوٹ سے جو دور رہتا ہے، سچائی جس کے اندر ہے، سچا دل. اور لکھے کہ پورے ایمان کے ساتھ. اگین ایمان لانا ضروری ہے، اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر. کس چیز کے چھینٹے لے کر؟ خون کے چھینٹے لے کر. جیسے موسیٰ نے اس جانور کا خون لے کر ان کو چھڑک دیا تھا، اسی طرح ہمیں یسوع مسیح کے خون کو لے کر اپنے دلوں پر ان چھینٹوں کو لینا ہے تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے. اور وہ کیسے ہم لیں گے؟ جب اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ یسوع خداوند ہے، اس نے میری خاطر صلیب پر جان دی اور مجھے بچا لیا اور چھڑا لیا. اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر. یہ بپتسمے کی بات ہو رہی ہے، مکوا جس کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، یا بیپٹیزو جس کو کہتے ہیں یونانی زبان میں، یعنی کہ بپتسمہ لے کر. سو ہمیں کیا ہے کہ 2 سٹیپس ہمیں بتائیں. جیسے مرکز کی انجیل اس کے ہم 16ویں باب کی 15ویں-16ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھے کہ جو توبہ کرے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اب یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں. اور پھر بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے بدنوں کو صاف پانی سے دھلوانا ہے، یعنی کہ وہ پانی جو بپتسمے کی طرف اشارہ ہے. اپنے آپ کو یعنی کہ فزیکلی واٹر امرجن میں سے گزارنا ہے، پانی کے بپتسمہ کو لینا ہے اور خدا کے پاس چلیں. اور لکھے کہ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. سو امید کیا ہے ہماری؟ کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. اقرار کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاں ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے کیونکہ یسوع میرا نجات دہندہ. تو اس اقرار کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہماری امید جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. خداوند خدا سچا ہے، خداوند کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خداوند کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ خداوند کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اگر خداوند جھوٹ نہیں بولتا تو اس نے پھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. جب اس نے عیدیں، جب اس نے یہ احکام، جب اس نے ایون قربانیاں بھی جب دی تھیں تو جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ سچ بول رہا تھا. پرابلم ہم لوگوں میں تھی. ہاں وہ قربانیاں پیش خیمہ تھیں یسوع مسیح کے آنے کا، اور اب وہ یسوع مسیح کے آنے پر موقوف ہو گئیں، لیکن باقی احکام جو ہیں وہ سارے سچ پر مبنی ہیں. خدا کا کلام سچا، برحق ہے، راست ہے، روحانی ہے، شریعت روحانی ہے، پاک ہے، حکم پاک ہے اور اچھا اور راست ہے. اور لکھا ہے محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. یعنی کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے کو گندا نہ کرو، ایک دوسرے کو اٹیک نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. ایون دو کہ ہمارا اگر پوائنٹ آف ویو دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہے، دیٹ ڈزنٹ گیو یو رائٹ کہ آپ دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دیں، دوسرے کو بے عزت کریں. ڈفرینٹ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ چاہے وہ غلط ہو ہماری نظر میں، ہم ان کو بے عزت یا گندا نہیں کر سکتے. اور لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، محبت اور نیک کاموں کی ترغیب. یہاں پر کاموں کی بات ہو رہی. نیک کام کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا کہ بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، پیار کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو گائیڈ کریں. اور لکھا ہے کہ جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے، کس دن کو؟ آسمانی بادشاہی کے دن کو، خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی قدر زیادہ کیا کرو. یعنی کہ نصیحت زیادہ کر دو، عزت زیادہ کر دو، ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب جو ہے وہ زیادہ کر دیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جو ہے وہ عزت زیادہ کر دیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں. اور جتنا وہ دن نزدیک آتا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پریچنگ اور زیادہ بڑھا دی جائے، خدا کے کلام کی شیئرنگ اور زیادہ بڑھا دی جائے. گھروں میں نہ بیٹھے رہیں، منہ پہ تالے نہ لگے رہیں، اور دل جو ہے وہ خدا سے دور نہ رہیں. چاہے کیسے بھی ہیں ہم، چاہے ہم مثلاً کے گناہ گار بھی ہیں، لیکن خدا کے کلام کی سچائی کو لوگوں تک لے کر جائیں. ہمیں فیل ہو کہ وہ شاید میں اس لائق بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ لے کر جائیں، کہ خداوند آپ کو پھر استعمال کرے گا اور برکت دے گا. تو حاصل کلام ہے کہ محبت اور نیک کاموں کے لیے
ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، تہذیب کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے نصیحت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی محبت کو شیئر کریں، خدا کے حکموں کو مانیں، اپنی زندگیاں خداوند کے جلال کے لیے دیں تاکہ خداوند ہمیں لے اور استعمال کرے اور خداوند کا نام عزت اور جلال پائے ہماری زندگیوں سے۔ توبہ کر کے بپتسمہ لے لیں اور اپنے اس سردار کاہن کے حکم کے مطابق اس پاک مکان میں اس کے کلام اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ آئیے خداوند جس نے ایمان کے سبب سے ہمیں نجات دی ہے، آئیے تابع داری کے وسیلہ سے اس کے نام کے جلال دیتے رہیں اور برکت حاصل کریں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنے ہاتھ کے نیچے آپ سب کو کرے اور اپنے رحم اور کرم کی بارش ہم سب پر کرے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیاری کرتے ہیں اپنے پیارے خداوند جلالی خدا کی آمد کے لیے، تاکہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا میں اسٹیبلش ہو، اس کی بادشاہی آئے، اس کی مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارا مالک خداوند جو بھلا خدا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمارے اوپر اپنا سایہ کیے رکھتا ہے، اپنے پروں کی پناہ میں ہمیں رکھتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا بادشاہ ہمارا جو کہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خداوند کے مقدس اور جلالی نام کو مبارک کہتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت ہم پڑھیں گے، 26ویں آیت سے پڑھیں گے، اور ہم بتاتے چلیں کہ یہ لا اینڈ گریس یعنی تورا اور شریعت اور فضل یعنی توریت اور فضل کی ٹیچنگ ہے۔ اس کو آپ کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں اور ہم نے بک بائی بک اسٹڈی بھی اس میں کی۔ ہم نے غلطیوں کا خط یعنی بک آف گلیشینز چیپٹرز سارے اس کے اسٹڈی کیے۔ اب ہم لیٹرز میں سے ہیبرو کا لیٹر دیکھ رہے ہیں اور لیٹر آف ہیبروز دیکھ رہے ہیں، عبرانیوں کا خط، اور ہم نے اس کے 10 باب کی چند آیات پڑھ لی ہوئی ہیں، 25 آیتوں تک پڑھ لیا۔ آج ہم 26ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، خداوند کے منہ کی ان باتوں کے لیے۔ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد حق کیا ہے، حق کی پہچان کیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کہ حق کی پہچان یسوع کی پہچان ہے۔ حق کی پہچان اس سچائی کے راستہ کی پہچان ہے، ہمیشہ کی زندگی کی پہچان ہے، صلیب کی پہچان ہے، اس چیز کی پہچان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس چیز کی پہچان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر جان دی اور ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اگر اس پہچان کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے گی۔ اگین وہ قربانیوں کو پہلے کمپیئر کر رہا تھا، جیسے خداوند کا بندہ جو رائٹر ہے اس کتاب کا قربانیوں کو کمپیئر کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ کس طرح مسیح کی قربانی افضل ہے، کہانتوں کو کمپیئر کرتا ہے، اور یہ کہ کس طرح مسیح کی کہانت جو ہے وہ افضل ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پھر جان بوجھ کر گناہ کریں تو پھر خدا کی طرف سے اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی، کیونکہ سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ مسیح نے دے دی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کا پہلا خط، 1 جان ہم دیکھیں گے، یوحنا کا پہلا عام خط
اور اس کے اندر تیسرا باب دیکھیں گے اور اس کی چوتھی آیت لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہے، اور تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا نہ اسے جانا۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ راست بازی کے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے، اور خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلا یوحنا ہی اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت لکھا کہ اے میرے بچوں، میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، یہی چیز ہے جو ہم شروع سے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ حق کی پہچان یعنی نجات جو ہے وہ اعمال سے نہیں ہے، وہ کاموں سے آپ کو کبھی نہیں ملے گی، چاہے آپ پوری شریعت کو پورا کرتے رہیں، لیکن نہیں، جو گناہ کا جو داغ تھا، جو آدم کے گناہ کا تھا، وہ مسیح کے لہو سے ہی دھلنا ہے۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح نے آ کر اپنے خون کے وسیلہ سے، اس کامل کفارے کے وسیلہ سے، قربانی کے وسیلہ سے ہمیں چھڑایا ہے۔ خدا نے ہمیں ہمارا فدیہ دیا، اپنے بیٹے کو بھیجا اور صلیب پر ہمارے لیے جان دے دی، لیکن جان بوجھ کر اس کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ کاموں کا جو ذکر ہے، جیسا کہ یوحنا کے خط میں ہم نے پڑھا کہ راست بازی جو ہے تب ہی حاصل ہوگی جب ہم راست بازی کے کام کریں گے، تب ہم اس کی طرح راست باز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو نجات جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، لیکن راست باز زندگی، راست باز کا مطلب ہوتا ہے سچائی پر چلنے والی زندگی۔ نجات یافتہ زندگی جو ہے وہ راست بازی کی زندگی ہے، وہ تابع داری کی زندگی ہے۔ نجات یافتہ زندگی جو ہے وہ حکموں کو ماننے والی زندگی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، یعنی کہ حکموں کو توڑے، تو جان بوجھ کر تو وہی گناہ کریں گے جو خدا کی شریعت کو ریجیکٹ کریں گے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ صاف لکھا ہے کلام میں کہ شرع کی مخالفت ہے گناہ، جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے باڈی میں شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور جب ہم وہ کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہم خدا کے کلام کی، اس کے حکموں کی، اس کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اور اس کو جان بوجھ کر گناہ کہا جاتا ہے، صریحاً گناہ جس کو کہتے ہیں۔ اور صریحاً گناہ کے لیے ہی اس شخص کو جو ہے وہ سنسار کر دیا گیا تھا جس نے سبت کے دن لکڑیاں چنی تھی۔ اس کا گناہ یہ نہیں تھا کہ وہ سبت توڑ رہا تھا، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ صریحاً ایسا کر رہا تھا، وہ بھول چک کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ اس کو یہ نہیں تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ کے طور پر وہ ایسا کیا تھا، کیونکہ اگر آپ آیات پڑھیں تو وہ لکھا ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے کہ جو بھول چک میں گناہ ہو اس کے لیے قربانی ہے اور معافی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کرے اس کو سزا ملے گی، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے۔ یہاں پر یہ چیز ہے، اور کہہ رہے کہ پھر گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہے گی۔ مثلا اگر نجات سے پہلے ہم شریعت توڑتے تھے تو وہ ہمارا کہہ لیں کہ ہماری سیلفش، ہماری گناہ آلود نیچر تھی، ہماری سنفل نیچر تھی کہ ہم ایسا کر رہے تھے، اس میں پھر بھی ہمارے لیے ایک لیو وے تھا، کیونکہ ہم نجات نہیں پائی ہوئی تھی۔ اور جیسے ہی ہم نجات پا گئے
تو ہماری سے خدا کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہم نجات یافتہ ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، توبہ کی ہے، بورن اگین ہے، پاک روح ہمارے اندر ہے، اور خدا کا روح جب ہمارے اندر ہے تو ہماری مدد وہ کرتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے، جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو پھر خدا کی ایکسپیکٹیشن ہم سے بہت زیادہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ پھر ہم صحیح طور پر اس کی تابعداری میں زندگی بسر کریں، نہ کہ گل چھرے اڑائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم ہر طرح کا گناہ اپنی زندگی میں لے آئیں، نہ کہ ہم باغیانہ سوچ رکھیں، نہ کہ ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کریں۔ اور کہہ رہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر مسیح کی قربانی کے بعد اور کوئی قربانی آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ امیجن کریں کہ اگر آپ خدا جو ہے وہ جج کرے اس بیس پہ کہ آپ نے نجات پانے کے بعد خدا کے حکموں کو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر توڑنا شروع کر دیا، تو اس لیے کہتا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اور لکھا ہے کہ قربانی تو پھر کوئی ہوگی نہیں، ان کا بچنا زیادہ مشکل ہے۔ دیٹ مینس کہ پیپل جن کو نجات مل جاتی ہے خدا ان سے واپس نہیں لیتا، لیکن لوگ خود اگر پھینکنا چاہیں تو وہ نجات کو پھینک کے دور کر سکتے ہیں۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ کون سے مخالف؟ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو زندگی کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ عدالت جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، یعنی کہ اگر حکم توڑے جاتے تھے تو اسپیشلی ایسا گناہ جس کی سزا جو ہے وہ وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ کچھ ایسے گناہ بھی تھے جیسے مثلا چوری جیسے تھا، چوری کی سزا موت نہیں تھی، یا ہاتھ کاٹنا یا اس طرح کی، یہ تو دوسرے مذاہب کی شریعت ہے۔ چوری کی سزا یہ تھی کہ جی آپ کو 5 گنا واپس لینا پڑے گا، لیکن حرام کاری زنا کاری کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کی بیوی کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھائے اور اس کو لے لے تو اس کی سزا موت تھی، یا کسی کو اگر کولڈ بلڈ میں مار ڈالے، قتل کر دے تو اس کی سزا موت تھی۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ تو یہاں پر وہ انٹینسٹی بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ سزا ہو جائے گی۔ اور خدا کا بیٹا کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ کلام ہے، وہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا۔ سو خدا کے بیٹے کو کیسے پامال کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم اس کے کلام کو ریجیکٹ کر دیں، جب اس کے منہ کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، جیسا بائبل میں لکھا ہے۔ موسیٰ کو شریعت دینے والا بھی خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح تھا۔ جب بھی انسانوں سے انٹریکشن ہوا تو وہ خدا کا بیٹا یعنی خدا یسوع مسیح تھا۔ تو وہ جو احکام موسیٰ کو دیے گئے وہ بھی خداوند یسوع مسیح نہیں دیے ہیں، وہ کسی اور نے نہیں دیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر کرائٹیریا کو اور زیادہ سخت کر دیا، اور ہی زیادہ جو ہے وہ اس کرائٹیریا کو بڑھا دیا۔ تو اگر کوئی نجات پانے کے بعد کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے، کلام کو چھوٹا کر دیتا ہے، کلام کو نہ ماننے کی ترغیب دیتا ہے، ایسا خداوند نے کہا تھا کہ جو اس کو توڑنا سکھائے گا اور خود بھی توڑے گا بادشاہ میں چھوٹا کیا جائے گا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور لکھے کہ عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ سو یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نجات پانے کے بعد جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، تو ہم خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، عہد کے خون کو جس سے ہم پاک ہوئے ہیں ناپاک جانتے ہیں، اور فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ سو فضل ہم سے، جب ہمیں فضل ملا ہے جس سے ہم نے نجات پائی ہے، فضل ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم تابعداری کی زندگی یعنی فرما برداری کی زندگی، اوبیڈینس کی زندگی جو ہے وہ سپینڈ کریں، وہ زندگی گزاریں۔ کیونکہ اگر ہم پر اتنا فضل ہوا تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم بھی جواب میں اپنے آپ کو یسوع کے تابعدار کر لیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تو یہاں پر وہ بڑا کلیئرلی خدا کا خادم جو کہ رائٹر ہے اس کتاب کا، بڑا کلیئرلی جو ہے ہمیں وارن کر رہا ہے کہ قوم جو ہے
اس کی عدالت ہوگی اگر ہم نافرمانی کے اندر رہیں گے، اگر ہم تابع داری کی زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں میرے عزیزوں۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کاش کہ میں یہ باتیں آپ کو لکھ کے دیتا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، لیکن خدا کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کیسے ہم مٹا ڈالیں، کیسے ریجیکٹ کر دیں، کیسے ہم اس کو اگنور کر دیں؟ کیونکہ جب خدا کے کلام کی باقی باتیں پوری ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پوری ہوتی ہیں، ہم اتنے اگنورنٹ نہیں ہیں، تو پھر خدا کے کلام کی یہ بات بھی ضرور ہی پوری ہوگی۔ سو ہمیں سوچنا ہوگا میرے عزیز دوستو، ہمیں خداوند سے ڈرنا چاہیے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، خدا کے کلام کے کسی حصے کو چھوٹا یا ریجیکٹڈ یا ناقص نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگیاں خداوند کو دینی ہیں۔ اگر توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں، خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں، اور اپنی زندگیوں میں خداوند کے نام کو جلال دیں۔ یسوع مسیح آپ کو برکت دے، آپ کو نجات بخشے، اور تابع داری کی روح عطا کرے، خداوند خدا کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ سب کو خداوند اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے، اور ہم آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی بابرکت پھلدار زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو اس آواز کو سنیں، خداوند خدا میرے عزیز بہن بھائی آپ کو خداوند خدا برکت سے مالا مال کرے، آپ کی ہر دعا کو سنیں اور آپ کی ہر مناجات کو قبول کرے، ہر ضرورت کو آسمان کے خزانے سے پورا کرے، اور آسمان اور زمین دونوں کی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، گیت گاتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ خداوند خدا ہمارا جب وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، بائبل میں لکھا ہے، تو سب جاندار برکت پاتے ہیں، اور جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اس کے لوگ برکت پاتے ہیں۔ ہم خدا کی حضوری کو مانگتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے رشتوں میں، اپنی تمام برکات میں، تاکہ خداوند خدا کے نام کو جلال ملے، اور ہمیں جو ہے اس کی حضوری کے سبب سے برکت ملے۔ پاک روح کی حضوری کو اپنے گھرانوں میں مانگتے ہیں، پاک روح کی جنبش کو مانگتے ہیں، پاک فرشتوں کی باڑ کو، حفاظت کو مانگ لیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے لہو کی باڑ کو مانگ لیتے ہیں۔ سو خداوند کا شکر ہو، خداوند یسوع مسیح کا لہو جو کہ ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں خداوند کا لہو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم توریت اور فضل یعنی شریعت اور فضل کی سیریز پر سٹڈی کر رہے ہیں، اور کافی لوگوں نے اس چیز کو سراہا بھی ہے کہ بک آف ہیبروز میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لرن کرنے کو ملا، عبرانیوں کے خط میں سے، غلطیوں کا خط ہم نے پڑھا، اور اسی طرح ہم مختلف کتابوں کو پڑھتے جائیں گے، مختلف ڈیفرنٹ طرح کی سیریز میں۔ ہم نے آخری زمانہ کی سیریز بھی کی تھی، اینڈ ٹائمز، ہم نے اس کے بعد روحانی جنگ کی سیریز بھی کی، اب ہم عبرانیوں کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں، لا اینڈ گریس سیریز میں، توریت اور فضل کی سیریز میں، اور جیسے یہ کتاب فنش ہوگی اس کے بعد ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے، اور اس میں اور چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سو آئیے، ہم 10ویں باب میں ہیں عبرانیوں کے خط، اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی ہم 32 سے لے کر 39 آیت تک پڑھیں گے، جو کہ آخری چند آیات ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکیڑ اٹھائی، کچھ تو یوں کہ لعن طعن اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی تھی۔ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی، اور اپنی مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہاں تک کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ اس کا اجر بڑا ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تاکہ خدا کی مرضی
پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو، اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، وہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اسے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ اس پرسیکیوشن کی طرف اشارہ ہیں جو خدا کے حکموں کو ماننے کے سبب سے لوگوں نے اٹھائیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بار بار وہ کمپیئر کر رہا تھا دو عہدوں کو، دو کہانتوں کو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو ڈفرینٹ طرح کی قربانیوں کو، اور ہیکل کے اندر چلنے والے سسٹم کو، اور اس کے بعد ہم جو ملک صدق کی کہانت کے اندر چلتے ہیں اس سسٹم کو۔ اس ساری سچویشن میں خداوند کا بندہ جو اس کتاب کا رائٹر ہے وہ یہ بڑا کلیئرلی بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کے حکموں کو مانیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے احکام ہمارے دلوں پر نقش کر دی جائیں، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے حکم ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں پر نقش ہمارے ذہنوں میں لکھ دی جائیں، ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے نجات پانی، اس لیے کہ ہم نجات پا چکے ہیں۔ نجات پانے سے پہلے اگر کوئی خدا کے حکموں کو مانتا ہے تو وہ برکت ہی پائے گا، لیکن نجات نہیں کبھی پا سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ دعیقی کے حکم پر، خیرات کے حکم پر بڑا سختی سے عمل کرتے ہیں، بڑا پابندی سے عمل کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں، کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دو گے تو میں پھر تمہیں بلیس کروں گا، آسمان کی بلندیوں پر لے کے جاؤں گا۔ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ پیسہ ہے تو وہ اس قوم کے پاس ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ حالانکہ وہ نجات یافتہ نہیں، حالانکہ وہ خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر بھی سب سے زیادہ بابرکت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ تو خدا کے حکموں کو ماننا برکت کے لیے ہے، کیونکہ اس سے ہماری زندگیوں میں برکت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں خداوند کی برکت زور و شور سے نازل ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس وجہ سے خداوند کے حکموں کو ماننا ہے۔ لیکن امیجن کریں کہ اگر وہ نجات پا جائیں تو پھر ان کی برکت کا کیا ٹھکانہ؟ اور ہم جو نجات پا چکے ہیں ہماری برکت بھی ان سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جسمانی برکت کی میں بات کر رہا ہوں، روحانی طور پر تو ہے ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے اور ہم جو ہے وہ اس پہچان میں چل رہے ہیں، تو آسمان کی بادشاہی ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ لیکن زمین پر بھی ہمیں خداوند اور زیادہ آگے بڑھائے گا، کیونکہ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے۔ لیکن یہ لان تان کیوں؟ میرے ساتھ ایک اور بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں، سفنیہ کی کتاب، زیفنیہ چیپٹر 3 ہے، سفنیہ 3 باب اور اس کی 18ویں آیت، لکھا ہے کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ اب جیسے ہم اپنی مثال دے سکتے ہیں، ابھی ریسنٹ ایئرز میں اس سال بھی عید فصح منانے کے لیے جب ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا، ہم نے بات چیت شروع کی، ہم نے لوگوں کو خدا کی سچائی کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو ہر طرف سے لان تان کا بازار گرم ہو گیا، ہر طرف سے جو ہے وہ ہم پر حملے کیے جانے لگے، ہر طرف سے جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہا جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سسٹم کے خلاف جا رہے تھے، ہم اس بوگس سسٹم کے اپوزٹ تھے، ہم اس چیز کے خلاف تھے، اس اتحاد کے، اس یونٹی کے خلاف تھے جو جھوٹ پر بنی ہوئی ہے۔ تو خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں جی یونٹی کی، لوگ بات کرتے ہیں جی چرچ نے، پاسٹرز نے کہا جی چرچ کو یہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا عالمگیر کلیسیا یونٹی ہے، یہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یونٹی جو ہے وہ بابل کے برج پر بھی بنی تھی، وہ سارے یونائٹڈ تھے، لیکن وہ جھوٹ پر کھڑے ہوئے تھے۔ خداوند سچائی کو دیکھتا ہے، خداوند یونٹی کو نہیں دیکھتا۔ اگر لوگ یونائٹڈ ہیں تو خداوند یہ نہیں دیکھتا کہ او چلو اچھی بات ہے، یہ یونائٹڈ ہیں، یہ تو مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، چلو کسی بات پہ تو یونائٹڈ ہو گئے۔ نہیں، خداوند اگر کوئی یونائٹڈ جھوٹ پر ہے، متحد ہے جھوٹ پر، کوئی اتحاد جھوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو خداوند اس کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، جیسا کہ بابل کے برج کے اوپر ہوا تھا۔ خداوند ان کے اندر ڈس یونٹی کریٹ کر دے گا، خداوند ان کی یونٹی کو بالکل ختم کر دے گا۔ اور آخری زمانہ میں تو خداوند نے کہا تھا کہ آخری زمانہ تک جو ہے وہ یونٹی رہے گی، یعنی کہ اچھے اور کڑوے دانوں کی،
لیکن جب آخر آئے گا تو پھر اچھے اور کڑوے بیج کو، اچھے اور کڑوے دانوں کو علیحدہ کیا جائے گا. سو اٹس ناٹ ٹائم فار یونٹی، اٹس ٹائم فار سیپریشن. اچھے کو برے سے، تاریکی کو نور سے، گند کو جو ہے وہ صفائی سے، سچائی کو جھوٹ سے، ہر چیز کو خداوند اب علیحدہ کرے گا. خداوند جو ہے وہ ہمیں موقع دے گا کہ ہم جو ہے اس علیحدگی کا حصہ بنیں، ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کریں، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ پاک بنو کیونکہ میں تمہارا بنانے والا بھی پاک ہوں. تو ہم اپنے خداوند کی مانند پاک بنیں گے. ہم اب ناپاکی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں کھڑے رہیں گے. ہم اس جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے. ہم اس کلیسیائی جھوٹ کے ساتھ جو کہ صدیوں سے بولا جا رہا ہے، بت پرستوں کی رسومات اور بت پرستوں کی تعلیمات کو ہم پر تھوپا گیا. اس وقت وہ لوگ پاور میں تھے، بادشاہی میں تھے، اور لوگوں نے بیچارے جو غریب تھے ان کو ماننا پڑا. اپنی جانوں، کئیوں نے تو اپنی جانیں تک قربان کر دیں، جس کا ذکر اگلے چیپٹر میں ہے. لیکن کچھ لوگ مان بھی گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا بالکل بھی نہیں. تو لکھا ہے کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین ہیں، یعنی کہ دکھی ہوتے ہیں لوگ کہ ہم خدا کے حکموں کو مان نہیں پا رہے، اور ملامت سے زیر بار ہیں. یہ جو لفظ میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ملامت سے مراد ہے کہ لعنت ملامت، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا ہے، سسکار کرنا، کسی کی جو ہے وہ کسی کو ڈانٹنا. اور یہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خدا کے حکموں کو ماننا چاہتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کو گندا کرتے ہیں، ان کو گالی بکتے ہیں، ان کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ القابات دیے جاتے ہیں. کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی یہوہ وٹنس کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بے عزت ایک طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ ہمیں واپس ادھر لے کے جائیں، آپ ہمیں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں یہودی بنا دیں گے، آپ ہم آزاد، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس طرح کی بات. لیکن نہیں میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے. خداوند خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد، یعنی کہ نجات پانے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی. کچھ تو یوں کہ لعن طعن اور مصیبت کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی تھی. سو پیپل لائک اس جو کہ فرنٹ لائن پہ تھے، ہمیں سب سے زیادہ لعن طعن اٹھانی پڑی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ دوست ہیں، جو کہ مختلف کنٹریز میں ہیں، جو کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا بدسلوکی، کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ بائبل میں کتنا کلیئر لکھا ہوا. اور یہ مثلا کہ یہ تب بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، یہ صدیوں سے ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کے حکموں پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب لوگ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئے گی، گناہ جاتا رہے گا، اور لوگوں کو وہ موقع نہیں ملے گا اس کو ستانے کا، اس کو آزمانے کا کہ لوگوں کو گرا سکے. کیونکہ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکموں کو توڑنا. اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہم حکموں کو توڑیں. آدم اور حوا کو اس نے کیا کہا تھا؟ خدا نے حکم دیا اس کو نہ مانو تو اس کو توڑ دو. تو یہ تو ابلیس کی خواہش ہے کہ خدا کے ہر حکم کو توڑا جائے. خدا کا ایک ہی حکم تھا تب جو ان کے پاس تھا، اور اس کو بھی توڑوا دیا اس نے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ خداوند کے احکام کو توڑنا اور اس کے توڑنے کی تعلیم دینا، اور خداوند کے احکام کو حقیر جاننا، اور خداوند کے احکام کو کہنا کہ اب یہ لاگو نہیں ہوتے، اب یہ ختم ہوتے ہیں، یہ سانپ کی زبان ہے، یہ ابلیس کا بیان ہے. آدم اور حوا کہہ رہے تھے کہ ہم پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ابلیس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم پر یہ اب لاگو نہیں ہوتا، تم آزاد ہو. تمہارا جو ہے وہ خدا جو ہے نا بیسیکلی تمہیں اپنے جوئے کے نیچے لانا چاہے، لیگلسٹک ہے، تمہیں خدا نے غلط انفارمیشن دی ہے. تو آج بھی یہی ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا کے حکموں کو ماننا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او نہیں نہیں چھوڑیں، اس کا ہم سے کیا تعلق، یہ ہم پر اپلائی ہی نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی ابلیس کی زبان ہے. اور پھر لکھا ہے کہ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لوٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ان کو لوٹ لیا گیا. اس وقت جو لوگ تھے ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہوگا، یا ان سے پیسے چھینے گئے، یا کچھ بھی کیا ہوگا، ان کی پوزیشن لے لی گئی ہوگی، معاشرے میں ان کا عزت اور مقام لے لیا گیا. ہو سکتا ہے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا ہو جو ایسی خدا کے حکموں کو ماننے کی بات کرے تھے. اور یہ خداوند کا بندہ جو اس کتاب کا رائٹر ہے وہ کلیئرلی ان کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جان کر کے تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جیسے یسوع نے کہا تھا، کیونکہ تمہارا مال جو ہے وہ آسمان پر ہے، جہاں پر چور جو ہے وہ ڈاکہ چوری نہیں کر سکتا ہے، زنگ نہیں لگ سکتا، موت نہیں آتی. تو یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب ان کے پیسے، ان کی پوزیشنز
ان کی ملکیت ان سے چھینی گئی، جب ان کو سر عام سر بازار جو ہے وہ بے عزت کیا گیا، لعن طعن کیا گیا، تو انہوں نے اس چیز کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ اور آج ہم بھی کرتے ہیں، خدا کا شکر ہے، ہم بلکہ برکت کی دعا کرتے ہیں ان تمام عزیز دوستوں کے لیے جنہوں نے ہمیں لعن طعن کیا، ہمیں ستایا، تاکہ ہم اجر پائیں اور تاکہ وہ برکت پائیں اور خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، وہ ملکیت کیا ہے؟ 1000 سالہ نہیں، ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی بادشاہی، خداوند یسوع مسیح کا ساتھ۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اس لیے کہ اس کا اجر بڑا ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خداوند کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کرو۔ مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں لکھا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی، لانگ لسٹ لکھی، اس میں لکھا ہے کہ بزدل جو ہیں خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ بزدلی جو ہے وہ خدا کو سخت ناپسند ہے، اور لکھا ہے کہ دلیری جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اسپیشلی وہ لوگ جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اس ساری خداوند کے احکام کو ماننے کی وجہ سے، خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے۔ خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ صبر کرو تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی چیز کو حاصل کرو۔ بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے، آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا۔ خداوند کہہ رہے کہ اگر ہم ہٹ گئے سچائی سے تو پھر خداوند خوش نہیں ہوگا، تو ہمیں دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور لکھا ہے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ہلاک ہوں، ہٹنا جو ہے وہ ہلاکت کے برابر ہے، سچائی سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا ہلاکت کے برابر، بلکہ لکھا ہے کہ ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ اپنی جان بچائیں۔ ایمان از ایکول ٹو سالویشن، نجات، خوشی، ہمیشہ کی شادمانی، فتح کا تاج، اور ہٹ جانا بزدلی از ایکول ٹو ہلاکت، لعنت جو خدا کی طرف سے، اور ہمیشہ کی آگ۔ تو ہم ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم کبھی بھی خدا کے کلام سے، خدا کے احکام سے، خدا کے منہ کی باتوں سے، خدا کی مرضی سے نہیں ہٹیں گے۔ آپ بھی توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں، ایمان رکھیں تاکہ آپ نجات پائیں۔ نجات پانے کے بعد تابعداری کی زندگی بسر کریں تاکہ ابلیس کو کوئی موقع نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں گناہ اور بدی لے کر آئے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔